اشفعوا عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، اسی کا فضل، اسی کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان کانفرنس میں جمع ہیں۔ خالق کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمیں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کی اس محفل کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں بارہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ سماعت کیا ہے، اور کل بھی ہماری اسی مسجد میں معراج شریف کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا، جس میں معراج شریف کے عنوان پر ہم نے کافی مدلل انداز میں گفتگو سماعت کی ہے۔ آئیے جو ہمارا عنوان ہے اس عنوان کے تحت آج کے اس کانفرنس میں ہم انشاءاللہ عقائد جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کریں گے بھی اور بیان سنیں گے بھی۔ بس یہی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی الفت اور محبت نصیب فرمائیں، اور ہمیں اسی الفت اور محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک عظمت والی کتاب ہے، ہدایت ہے، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کے لیے رہنمائی رکھی ہے، شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کس طرح محبت کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کس طرح پیارے حبیب کی شان بیان کی ہے، ساری باتیں اس کلام پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ انہی پیاری اور مبارک آیتوں میں ایک آیت سورہ بنی اسرائیل جو کہ 15ویں پارے کی ابتدائی سورت ہے، اس کے اندر پہلی آیت میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت کا ترجمہ تو یقیناً ہم نے بارہا سنا ہوگا، لیکن برکت کے لیے ایک مرتبہ پھر ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے خاص بندے محمد کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، تاکہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں دکھائیں وہاں پر اپنی خاص نشانیاں، حولہ جو اس کے اطراف میں ہیں، اور نشانیاں دکھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر، بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر ایک بہت ہی جامع اور دلیل کے اعتبار سے بڑی پاورفل تفسیر کی کتاب کہلائی جاتی ہے، لیکن اس تفسیر کا کمال یہ ہے کہ اپنے اس تفسیر کے متعلق جو پرائے ہیں وہ بھی یہ کمنٹس دیتے ہیں کہ اس تفسیر کے اندر بڑی ہی جامع باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں مفسر کہ جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج نہ مانے، یا جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج جسمانی کا انکار کرے، آپ فرماتے ہیں تفسیر لکھنے والے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب اور قرآن کا منکر ہے۔ اپنے تو مانتے ہی مانتے ہیں، لیکن اس تفسیر کو زیادہ وہ احباب پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسے دلائل پیش کرتے ہیں، محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے بہت بڑے مفسر ہوں، لیکن وہ اس بات پر آ کر لکھتے ہیں کہ اس تفسیر کے اندر یہ بات تحریر ہے، لکھا ہے کہ جو رسول اللہ کی معراج کو نہ مانے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، حدیث کا بھی منکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بھی منکر ہے۔ اسی تفسیر کے اندر
آپ نے ایک نقطہ بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ جس واقعے کی ابتدا سبحان سے ہو جائے یا جس بات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سبحان لفظ فرما دے، اس کے اندر یہ ساری قدرت موجود ہوتی ہے جو بظاہر عقل میں نہ آنے والی باتیں ہوں انسان کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو کن فیکن کا مالک ہے ان پر بھی وہ قادر ہے، اس لیے کہ اس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو فرمایا اس واقعے کی ابتدا بھی سبحان سے ہوئی ہے، اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اپنی تقریر کے دوران یا درس کے دوران، درس قرآن جو ہفتہ وار ہوتا ہے اسی مقام پر، آپ سے کہا ہو با آواز بلند سبحان اللہ کہو، مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن آج تو میرا دل بھی کر رہا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ سبحان اللہ اپنی زبانوں پر جاری رکھیے گا، اس لیے کہ جس واقعے کی ابتدا رب فرمائے، جس واقعے کو بیان خدا کرے اور وہ بھی سبحان سے ابتدا کرے، تو پھر ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام فرماتا ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو راتوں رات اپنے خاص بندہ محمد کو لے گیا۔ ویسے اگر دیکھیں نا تو اسرا کے اندر بھی رات کے سفر کا معنی پوشیدہ ہے کہ رات کا جب سفر ہوتا ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، سر یعنی چھپی ہوئی چیز، اسرا راتوں رات لے جانا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی اگر اس آیت پر غور کریں تو اس کے اندر لیلن کا بھی ذکر موجود ہے۔ فرمایا میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہم نے سیر کروائی ہے وہ پوری رات سیر نہیں کروائی، بلکہ لیلن، رات کے کچھ کم حصہ، بلکہ اتنا فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی وضو فرمایا تھا، وضو کا پانی سوکھا بھی نہیں تھا، حضور گئے اور واپس تشریف لے آئے تھے۔ تو رات کے اتنے سے کم حصے میں، لیکن یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ رات کا کم حصہ ہو کہ بندہ ابھی وضو کرے اور وضو کا پانی سوکھنے بھی نہ پائے، کہ 18 سال کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کروا دیا۔ آنے اور جانے کا جو عرصہ مفسرین نے لمبا جو تحریر کیا ہے اس پورے واقعے کو لکھنے کے بعد، اور اپنے حساب میں جو کیلکولیٹ کیا ہے، حساب لگایا ہے، تو یہ 18 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ کہا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 18 سال کے حصے کو 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر بدل دیا۔ محبوب گئے اور واپس آ گئے، آسمانوں کی سیر بھی کی، جنت بھی دیکھی، جہنم کا معائنہ بھی کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس بھی آ گئے۔ بات عقل میں نہیں آتی تھی، تبھی قرآن پاک نے فرما دیا سبحان، یہ انسان کے لیے دشوار ہے لیکن پاک پروردگار کے لیے دشوار نہیں ہے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو لیلن۔ لیکن لیلن کی تفسیر کے تحت تفسیر ابن کثیر میں، تھوڑی آواز بڑی کر دیجئے، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ لیلن کے اندر بہت سے علماء نے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں۔ فرمایا کہ 14ویں شب بھی تھی، کوئی 25ویں شب کہتا ہے، کوئی 24ویں کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن مشہور تفسیر یہی بات نقل کرتی ہے، تمام مفسر نے جہاں اور اقوال نقل کیے ہیں وہاں گزشتہ جو رات گئی ہے 27 رجب المرجب، اس رات کو تمام مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ 27 رجب ضروری تھی، اور جس نے بھی کوئی بھی اقوال ذکر کیا لیکن اس قول کے اندر 27 کا ذکر ضرور کیا ہے، اور بات دراصل حساب و کتاب سے 27 ہی ملتی ہے۔ لیکن اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں شب کو کیوں مختص کیا؟ توجہ آپ ادھر رکھیے گا، رسول اللہ کی شان کی بات چل رہی ہے۔ فرمایا 27ویں شب کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سوال مفسرین پر ہوا۔ تفسیر ابن کثیر نے حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لکھتے ہیں کہ 27 کی رات کو خاص کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ 27 کی اگر آپ رات دیکھیں نا کسی بھی اسلامی مہینے کی، اس میں چاند کی روشنی نہیں ہوتی ہے۔ 26 تک چاند ہوتا ہے اور اس کے بعد چاند غائب ہو جاتا ہے 2 دن 3 دن، پھر اس کے بعد چاند رات کو جو ہے نمودار ہوتا ہے۔ تو 27 وہ پہلی رات ہوتی ہے جس میں آسمان میں چاند نہیں ہوتا، لیکن چاند کی روشنی نہ ہو
علاقے میں اندھیرا ہو جائے، اچانک لائٹ چلی جائے اور چاند بھی آسمان پر موجود نہ ہو، کسی قسم کی کوئی لائٹ یا روشنی کا بندوبست نہ ہو، آپ مجھے بتائیے اندھیرا کتنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کو 27 کی رات اس لیے خاص کر دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب میرا محبوب جا رہا تھا تو آسمان میں چاند کوئی اور بھی موجود تھا۔ ہاں 27 کو ویسے چاند تو نہیں ہے، لیکن سارے چاند کی روشنی جہاں قربان ہے وہ میرا آقا اوپر تشریف لے جا رہے تھے۔ تو فرمایا 27 کی وجہ یہ بھی بیان کی ہے۔ اور ایک اور جو خاص وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے جب آسمانوں کی بلندی کی طرف گئے نا، تو بہت عظیم سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ حضرت تشریف لے آئیں۔ جسے براق کہا جاتا ہے، اور براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ جہاں حدیث پاک میں آتا ہے جہاں اس کی آنکھ کی بینائی کا اختتام ہوتا ہے، جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اس سواری پر سوار ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمان اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے ہیں۔ لیکن اب قربان ہو جائیے، سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا نگاہ عطا فرمائی تھی۔ براق کا مقام یہ ہے، حضور جس سواری پر سوار ہیں انتہا ہوتی ہے، جہاں اس کا نظر کا آخری اسٹاپ ہوتا ہے وہاں اس براق کا قدم لگتا ہے۔ لیکن جو اب سوار ہے اس کا مقام سنیے، اگر آج آپ تیز رفتار ٹرین پر سفر کریں یا جہاز میں جا رہے ہوں تو آپ اگر جہاز کے پر بیٹھ جائیں تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ اندر بیٹھ کر جالی یا کھڑکی میں سے نیچے جھانکے نا تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، وہ تو کچھ ہی میلوں کے اونچائی پر اڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن براق آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا، رفتار بہت زیادہ تیز تھی، لیکن نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا کی، کیا نگاہ میں کمال عطا کیا۔ اس عظیم سواری پر سوار ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں نے نیچے دیکھا نا تو میں نے وہ جگہ بھی پہچان لی کہ اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ اور صرف قبر کا رخ پہچان نہ لیا بلکہ فرمایا میں نے یہاں تک دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور بعض ہمارے محبت کرنے والے، خصوصاً ہمارے استاد محترم علامہ سید نثار احمد اختر القادری صاحب جو کہ دارالعلوم امجدیہ کے امام صاحب ہیں، وہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ قبر میں انبیاء نماز پڑھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نماز کے لفظ کو عربی میں دیکھا جائے تو صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کا ایک معنی درود ہوتا ہے۔ فرمایا وہاں پر صلاۃ کا ذکر ہے، نماز تو ہم نے ترجمہ کیا ہے، اگر ہم صلاۃ کو صلاۃ ہی رہنے دیں یعنی درود رہنے دیں تو فرماتے ہیں کہ جب حضور کی وہاں سے سواری گزر رہی تھی تو حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہو کر حضور پر درود پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ نگاہ عطا فرمائی۔ اور پھر بعبدہ، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندے کو لفظ عبد اس بات کی طرف وضاحت دے رہا ہے کہ یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے نا یہ روحانی دیدار کا نہیں ہے، روحانی معراج نہیں، بلکہ عبد روح اور جسم کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان لیٹا ہو، اس کے جسم میں روح نہ ہو، آپ اسے بندہ نہیں کہہ سکتے، آپ اسے مردہ کہیں گے۔ اور بندہ کسے کہا جاتا ہے کہ جس کے جسم کے اندر روح بھی ہو اور وہ جسم حرکت بھی کر سکتا ہو، یعنی جسم کے اندر روح ہو، جسم اور روح کے مجموعے کو بندہ یا غلام یا عبد کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو سیر کروائی وہ روحانی تو بہت ساری کروائی ہیں، لیکن جو اس صورت کی ابتدا کے اندر جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ جسمانی معراج ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، میں بھی خواب دیکھتا ہوں۔ خواب میں تو انسان ایک قدم میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ خواب کا دیدار ہوتا، یہ معراج خواب کی ہوتی، تو جب آپ نے یہ پورا واقعہ، اس پورے واقعے کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا کہ جس کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے، جبریل امین آئے اور وہاں سے آپ کو لے گئے سواری کرانے کے لیے، دیدار کے لیے سفر پر لے گئے۔ جب حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے رات کے کچھ حصے میں ایسا محسوس کیا، آپ گھر میں موجود نہ تھے۔
پھر آپ نے پورا واقعہ سنایا اور پھر یہ کہنے لگے کہ میں اب جا کر اپنی قوم کو یہ بات بتاؤں گا۔ تو حضرت ام ہانی آپ کے قریب آئیں، آپ کے دامن کو پکڑ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مت بتائیے گا آپ اپنی قوم کو، اس لیے کہ یہ آپ کی شان کو سمجھیں گے نہیں، آپ کا مذاق اڑائیں گے اور آپ کے اس واقعے کو سننے کے بعد لوگوں کے درمیان یہ باتیں بنائیں گے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، میں اپنی قوم کو یہ واقعہ ضرور سناؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے اگر یہ خواب ہوتا تو حضرت ام ہانی نے آپ کو روکا کیوں تھا؟ خواب اگر انسان دیکھ لے، آ کر بیان کر دے کہ میں نے آج خواب میں میں نے جو ہے امریکہ کو فتح کر لیا، اسرائیل پر پاکستانی اور اسلامی فوج کی حکومت ہو چکی ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تو خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، دنیا یہ کہہ کر آمین کہہ دے گی، لیکن اس کو حقیقت پر تھوڑی مشتمل کیا جائے گا۔ اور نہ ہی آپ اگر چوک پر کھڑے ہو کر یہ بیان کریں کہ اسرائیل پر جو ہے اسلام کا جھنڈا گڑ چکا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ نے خواب بیان کیا ہے، خواب دیکھا ہے، اس میں حقیقت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا روک رہی تھی، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا تھا، اور پھر جا کر آپ نے کافروں کو بتایا، اور جب کافروں کو بتایا تو کافر شور و غل کرنے لگے، ہنسی مذاق کرنے لگے، یہاں تک کہ ابو جہل اٹھے وہاں سے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے آپ ذرا یہ بتائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی رات کے کم حصے کے اندر مسجد حرام جائے، وہاں سے آ جائے، آگے کی بات نہ کی، یہاں سے جائے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے، واپس آ جائے، رات کے بہت معمولی سی حصے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ سوال کر لیا، بتاؤ یہ کون کہہ رہا ہے، کس نے کہا یہ بات کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، واپس بھی آ گئے، وہاں نماز پڑھی، واپس آ گئے؟ کہا، حضرت ابو جہل کہنے لگا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بات جو ہے نا بہت آگے بڑھ گئی ہے، ابو بکر محمد کا دامن چھوڑ دیں گے۔ فوراً کہہ اٹھے، کہا یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کہا آنے والی تو نہیں ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح کہی کس نے ہے؟ کہا یہ جو آپ کے دوست ہیں نا محمد، یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے معمولی سے حصے کے اندر، کم حصے کے اندر مسجد اقصیٰ گیا، واپس آ گیا، وہاں نماز پڑھ کے۔ سیدنا صدیق اکبر نے گردن جھکائی اور کہا اگر میرے محبوب اس سے بڑی بات بھی کہتے ہیں میں اپنی گردن کو جھکا لیتا۔ اب ابو جہل نے سوال کیا کیا بات ہے، تم تو ابھی نہیں مانتے تھے، مان لیا تم نے؟ اگر بات یہ چل رہی ہے کہ جسمانی معراج اور روحانی معراج، خواب کی معراج، اگر یہ خواب کی معراج ہوتی تو ابو جہل اتنا مارا نہ پھرتا، لوگوں کے ایمان کی طرف ڈاکے نہ ڈالتا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش نہ کرتا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے بتا دیا کہ جو محبوب کا غلام ہوتا ہے اس کو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی، ہاں جو محبوب کا صرف نام لے، اپنے آپ کو حضور کا امتی کہے، لیکن حضور کی ذات کے اندر عیب اور نقص بیان کرے، پھر وہ دلیلوں کا محتاج ہوتا ہے۔ محمد کے غلاموں کو دلیلوں کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب کہا کہ اگر اس سے بڑی بات بھی کہتے ہیں نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں پھر بھی گردن کو جھکا لیتا۔ پھر وہاں سے آپ اٹھے اور وہاں سے جب سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے، سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشق صادق سے کتنی پیار فرمائی، کتنا محبت کا اظہار کیا۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے، اے ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی اور دنیاوی زندگی میں تمہیں صدیق کا لقب عطا فرما دیا ہے، سب سے زیادہ سچ بولنے اور سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے۔ تو روحانی معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار کروائی ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ جسمانی معراج کا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں اور عبد کے اگر معنی پر غور کریں تو اور بہت زیادہ وضاحت ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں، ہمارے استاد محترم بھی یہاں پر موجود ہیں، عبد کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عبد رقیق، رقیق نرم دل کو کہتے ہیں، عبد رقیق پہلی قسم عبد رقیق ہے۔ محدثین، مفسرین اور فقہاء کرام نے اس کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ عبد رقیق اس غلام کو کہتے ہیں جو فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنے آقا کے حکم کے آگے چون چڑھا نہیں کرتا، بلکہ جیسا آقا نے فرما دیا
بس بات ختم ہو چکی ہے. وہ اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے اور اپنے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، بلکہ یہی کہتا ہے کہ جو چیز ہے میرے آقا ہی کی ہے. تو فرمایا اسے عبد رقیق کہا جاتا ہے. جس طرح کے مومن مسلمان بندے ہیں وہ کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کرتے کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیوں ہے، ایسا کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے. تو جو عبد رقیق کی صف میں شامل ہے وہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے کمالات پر دلیل نہیں مانگتے. اور دوسری عبد کی جو ہے وہ جو قسم بیان کی گئی ہے وہ عبد عابق، بھاگا ہوا غلام. جیسا کہ کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھاگے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان اور فرما برداری سے دور ہٹے ہوئے ہیں، تو وہ عبد عابق ہیں. اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، تیسرا ہے عبد معزون. معزون اذین یاذن، باب سمیع یسمع کا باب ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے. فرمایا کہ عبد معزون اجازت طلب شدہ غلام، کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو عبد فرمایا ہے ان تینوں قسم میں سے کون سا ہے. اب عبد معزون کو سماعت کیجئے. عبد معزون کے تحت فقہا فرماتے ہیں عبد معزون کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسا غلام کہ جس کے کام سے آقا خوش ہو چکا ہو، جس کے کام سے مالک اس قدر اس سے راضی ہو گیا ہو کہ اس سے یہ اجازت دے دے کہ تیری جو اجازت ہوگی وہ میری اجازت ہوگی، تیرا ہاں بولنا میرا ہاں بولنا ہوگا، تیری تجارت میری تجارت ہوگی، تو اگر کسی کو کسی بات سے روک دے تو میری طرف سے منع ہوگا، اور اگر تو کسی کو ہاں کہہ دے کسی معاملے کے اندر تو گویا میں نے اجازت دے دی ہے. قرآن فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عبد فرمایا ہے. وہاں پر عبد سے مراد عبد معزون ہے کہ جو رسول اللہ نے فرما دیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہہ دیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے. جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھا دیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول راستہ بن چکا ہے. اور قرآن اس بات پر واضح دلالت دے رہا ہے. قرآن نے فرمایا عبد معزون اللہ کے محبوب اس طرح ہیں. فرمایا کہ بیعت رضوان کا واقعہ یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم یہاں پر آج بیعت کر رہے ہیں تو قرآن اس کے متعلق فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. پیارے حبیب، ان لوگوں نے آپ سے جو بیعت کی ہے نا وہ دراصل آپ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کر لی ہے. عبد معزون کا ہاں بولنا اس مالک کا ہاں بولنا ہوتا ہے، اور عبد معزون کی بات ماننا مالک کی بات ماننا ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے محبوب کی اطاعت کر لے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے. اور فرمایا میرے جو عبد معزون کا عمل ہوتا ہے وہی مالک کا عمل ہوتا ہے. قرآن نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بدر کے میدان میں کنکریاں اٹھا کر کافر کی طرف پھینکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی. فرمایا محبوب دیکھنے میں بظاہر تو تم نے کنکریاں پھینکی ہیں لیکن دراصل تم نے نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کنکریاں پھینک دی ہیں. تو اب اندازہ لگائیے جو عبد معزون کا عمل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، وہی پھر مالک کا کام بن جاتا ہے. تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے خاص بندہ محمد کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا تھا کہ جبریل آئے، اور جبریل نے جب آ کر میرے قریب آئے اور حضرت جبریل پھر اب تعالیٰ سے پوچھنے لگے مولا کریم میں تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں، تیرا حبیب تو آرام کر رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ وہ واقعہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اس بات کی اجازت لی تھی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک طرف کلیم اللہ ہیں ایک طرف حبیب اللہ ہیں، ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رسالت اور رفعت پر قربان ہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر ترجیح اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. کلیم اللہ رب سے عرض کرتے ہیں
یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن 90 پارے کے 7ویں رکوع کی دوسری آیت میں فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں کلیم اللہ ہے، یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبریل کو بھیجا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا حضرت جبریل محبوب کے استاد ہیں۔ آج اگر دنیا کا کوئی شاگرد استاد کی بے حرمتی کر دے تو علم کا نور اس سے لے لیا جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ بتا رہا ہے جبریل ہی کے استاد نہیں، بلکہ ہم نے جو محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے وہ صرف فرشتوں کا سردار نہیں بلکہ وہ امام الانبیاء بھیجا گیا ہے۔ تو اب حضرت جبریل یہاں پر آتے ہیں، فرمایا یا اللہ میں تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا اپنے ہونٹ کو میرے محبوب کے قدموں پہ رکھ دے۔ واقعہ معراج ہمارے سارے جتنے بھی ہمارے دلائل ہیں نا، ہمارے عقائد ہیں، ان کی دلائل کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج بزرگان دین کے ہاتھ چومنے کہاں سے ثابت ہیں؟ پوچھئے جا کر حضرت جبریل کو کس نے حکم دیا تھا؟ حضرت جبریل سے فرمایا گیا کہ تم اپنے جو ہے ہونٹ کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم پہ رکھ دو، قبل قدمیہ، میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لو، اور اس کے بعد جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو جائیں، وہاں حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی، یہاں رب حضرت جبریل کے ذریعے میسج دے رہا ہے، فرمایا ان اللہ اشتاق الی لقائک، اے پیارے حبیب اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی، یہاں رب تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے پورے آسمان کو جو بنایا تھا، پوری آسمان پہ جو تارے لگائے تھے، اس مثال کو ہمارے علماء کیا بیان کرتے ہیں؟ فرماتے جب ایک دولہا شادی کرتا ہے نا تو اپنے لیے بڑی جتنی طاقت اسے ملی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے جو ہے محنت کرتا ہے، ٹینٹ لگاتا ہے، ہال بک کرواتا ہے، لائٹیں لگواتا ہے، تاکہ جب وہ دولہا اس ہال میں قدم رکھے تو جگمگ جگمگ ساری چیزیں ہونے لگیں۔ تو فرمایا یہ جتنی بھی کائنات ہے نا، آسمان اور زمین، یہ ساری ایک پنڈال ہے، ٹینٹ ہے، اور اس کے دولہا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو آج یہ دولہے کی معراج ہو رہی ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا معراج کی رات، یہ مجدہ سنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو اس کے بعد حضرت جبریل امین نے آپ کا سینہ چاک کیا۔ وہ پھر الگ بات ہے کہ آب زمزم سے کیا۔ آج اگر ایک گلاس میں 2 پانی رکھ دیے جائیں، کہتے ہیں نا لوگ ہم بھی حضور کی طرح ہیں، حضور بھی ہماری طرح ہیں، 2 کانچ میں آپ پانی کا گلاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ بتاؤ بھائی اس میں سے زمزم کا پانی کون سا ہے اور سادہ پانی کون سا ہے، یقیناً وہ نہیں پہچان سکے گا۔ چھوڑ دیجئے، بال مبارک شریف کے سائے میں محفل ہے، خوش نصیبوں کے گھر میں یہ بال مبارک شریف موجود ہوتے ہیں۔ بال مبارک شریف کا ایک حصہ اگر آپ کے ہاتھ آ جائے اور پھر ایک عام بال ہو، اس کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو شان دی ہے نا، بال مبارک شریف کی شان یہ ہے کہ اس کا سایہ نہیں ہوتا، جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ نہیں پیدا فرمایا۔ تو آب زمزم کو کوئی نہیں پہچان سکتا، لیکن حضور فرماتے ہیں آج اگر آپریشن ہو کسی کا اور اگر وہ ہوش میں ہو تو ویسے ہی وہ بیچارہ بغیر ویزے کے آسمان کی طرف بلند ہو جائے گا، دنیا میں نہیں بچے گا، کہ اپنی چیزوں کو کرتا ہوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے۔ لیکن محبوب فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، جبریل امین نے میرے سینے کو چاک کیا، زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا ہے، لیکن بعض نادانوں نے اس شان مصطفیٰ کے اندر بھی تنقیص کرنے کی کوشش کی، کہا جبریل امین نے حضور کا دل کیوں دھویا، کیا ضرورت تھی دھونے کی، کیا نعوذ باللہ میلا کچیلا ہو چکا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جو جبریل امین نے آب زم سے دھویا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا شعبان المعظم کی پہلی تاریخ کو خانہ کعبہ کا غسل نہیں ہوتا؟ کیا محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خانہ کعبہ کا غسل نہیں ہوتا؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر مٹی جم گئی تھی، مٹی لگ گئی ہے، اس وجہ سے اسے دھویا جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اب اس کا پانی بچا ہے نا وہ لوگوں کو دیا جائے تو اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرما دے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جبریل امین کے ذریعے محبوب کا دل دھلایا
تاکہ بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے تبرک کا ثبوت ہو جائے۔ اور پھر جب آپ آسمان کی طرف بلند ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے، وہاں پر امامت کی باری آئی، سارے انبیاء موجود ہیں۔ اگر ایک مسجد میں کوئی معزز آ جائے تو اس کو آگے کر دیا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھائیے، آپ معزز آدمی ہیں، لیکن یہاں تو سارے معززین ہی موجود ہیں، اب کون آگے بڑھے؟ فقہ کا اصول ہے کہ اگر سارے ہم پلہ ہوں تو عالم کو آگے بھیجا جائے گا، قاری کو آگے بھیجا جائے، یا پھر جو زہد و تقوی میں سب سے زیادہ ہے اس کو آگے بھیجا جائے، جو حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے جو سب سے پاورفل ہو اس کو آگے کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیے، قرآن پہلے پارے کے 4 رکوع میں فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہمارے دادا حضرت آدم کے متعلق قرآن نے گواہی دی کہ اللہ نے انہیں ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آدم علیہ السلام آگے بڑھتے، ساری چیزوں کے نام یاد تھے، فقہ کا اصول تھا عالم سب سے آگے بڑھے۔ جب صفوں کے اندر برابری ہو، سارے مقتدی برابر ہوں رتبے کے اعتبار سے، تو عالم کو سب سے زیادہ فضیلت ہوگی کہ وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ یہاں تو عالم حضرت آدم ہیں، قرآن خود ان کے متعلق فرما رہا ہے ہم نے آدم کو ساری چیزوں کا نام بتا دیے ہیں، لیکن حضرت آدم آگے نہ بڑھے۔ کون بڑھا؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، اور یہ بات بتا دی کہ اگر آدم سے بھی بڑھ کر دنیا میں کوئی عالم ہے تو وہ آقا موجود ہیں۔ اور پھر ایک فقہ کا اصول تھا کہ حسن و جمال میں کوئی سب سے زیادہ خوبصورت ہو تو وہ آگے بڑھ جائے۔ حضرت یوسف کا حسن کے تو لوگ مثال دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آگے نہ بڑھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا شرف جسے عطا کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان بھی گویا یہ کہہ رہی ہوگی کہ ہاں اگر میرے حسن بھی جہاں پر قربان ہے تو وہ آمنہ کے لال کا حسن ہے، اس لیے آپ امامت کے لیے آگے بڑھے تھے۔ وہاں تو صفوں کے اندر تو موجود حضرت موسیٰ بھی تھے نا، کہ جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے کلام فرمایا تھا، کتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن وہ بھی پیچھے موجود رہے۔ ان سے بھی کوئی آگے بڑھا تو وہ آمنہ کے لال آگے بڑھے اور بتا دیا کہ حضرت موسیٰ کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر حضرت موسیٰ سے کسی کو آگے شرف ملا ہے تو وہ محمد عربی کی شان موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا کمال عطا کیا۔ اور پھر جب آپ نے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی، وہاں سے آپ آسمانوں کی طرف بلند ہوئے، آسمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری چیزوں کا معائنہ کر لیا۔ 3 مقامات پر آپ کو روکا گیا، ایک مدینہ منورہ کی طرف، اور فرمایا جبریل نے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے کلام کیا تھا، وہاں پر حضرت جبریل نے سواری اتاری اور کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے کلام فرمایا۔ وہاں پر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، مدینہ منورہ میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ اور پھر تیسرا وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس مقام پر بھی سواری اتاری گئی، اور حضرت ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت گاہ پر 2 رکعت پڑھی ہے۔ یہاں پر رک جاتے ہیں، ایک بات سماعت کیجئے، امام الانبیاء ہیں، توحید کا پرچم بلند کرنے والے ہیں، شرک کے سارے دروازے بند کرنے والے ہیں۔ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کسی معزز انسان کی کوئی ولادت گاہ ہوتی ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر اگر اللہ کی عبادت کی جائے تو عبادت کا مزہ 2 بالا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ، وہاں پر امام الانبیاء نے نماز پڑھی ہے، تو جہاں امام الانبیاء کی ولادت گاہ ہوگی اس مقام کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے جو آج ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، واقعہ معراج ساری چیزوں کو بالکل واضح پیغام دے رہا ہے۔ اور پھر اگر ہم آگے چلیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہلے آسمان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون ہے؟ تو فرمایا گیا جبریل۔ کہا کون ہے آپ کے ساتھ؟ فرمایا ساری کائنات کی جان محمد عربی ساتھ موجود ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا،
وہاں پر آپ کو ویلکم کیا گیا، مرحبا مرحبا کہا گیا۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور استقبال امام ساری بشر کے آپ والد ہیں، اپنی اولاد کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضور جس کو اللہ تبارک و تعالی جس کو مقام عطا فرمائے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ عزت عطا فرمائے پھر اس کی عزت کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، ڈھیروں ڈھیر امت کو بھی دعائیں عطا کی اور آپ کو بھی دعاؤں سے نوازا گیا۔ پھر آپ جبریل امین کے ساتھ اور بلندی کی طرف گئے، دوسرے آسمان کی طرف بڑھے، تو وہاں پر پھر یہی معاملہ ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سوال و جواب ہوئے۔ وہاں پر اگر استقبال کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، امت کے لیے دعائیں دیں، آپ کو بھی دعاؤں سے نوازا۔ پھر آپ تیسرے آسمان کی طرف بلند ہوئے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، کہ جسے قرآن فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بہت اونچا مقام عطا کیا ہے کہ چوتھے آسمان پر لے گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت ادریس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اگر اس سے بھی کسی کا رتبہ بڑا ہے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پانچویں آسمان پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے، وہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ چھٹے آسمان پر، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علی نبی جنا و علیہ السلام سے اس طرح ملاقات ہوئی۔ سوال و جواب کے بعد جب آپ ساتویں آسمان کی بلندی کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت المعمور کی طرف، جو خانہ کعبہ کی سمت میں ہی اونچے ساتویں آسمان پر فرشتوں کا جو قبلہ ہے، وہاں پر آپ آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اس جگہ کا مرتبہ اور مقام اس طرح سمجھیے کہ وہاں پر ہر دم 70,000 فرشتے موجود رہتے ہیں، اور جنہیں ایک دفعہ موقع مل جائے بیت معمور کی طرف آنے کا، پھر وہاں پر وہ دوسری مرتبہ نہیں آتے۔ ان کی خدمت حضرت موسیٰ علیہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے آقا کا استقبال فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک بات اور سماعت کر لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے مسجد اقصی جاتے ہوئے اپنی قبر میں دیکھا۔ پھر مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سب میں موجود ہیں، اور پھر آپ آہستہ آہستہ ایک با ایک کرتے 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 آپ جب چھٹے آسمان پر جب پہنچے آپ، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پھر حضور کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی، لیکن قربان ہوئیے جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں کیسے جوابات دیتے ہیں۔ کہا یوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری طاقت حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے، یہاں تو حضور سے پہلے حضرت موسیٰ پہنچ گئے ہیں، حضور بعد میں گئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کی طاقت ہے، تبھی تو مسجد اقصی سے آپ چھٹے آسمان کی طرف پہلے پہنچ گئے۔ لیکن وہ اتنے نادان، کاش قرآن اور حدیث کو سمجھ لیتے۔ یہاں پر حضور اپنی طاقت سے نہیں گئے تھے، براق پر سوار ہو کر گئے تھے، اور براق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر موازنہ کیا جائے تو پھر رب تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ میں نے اگر دنیا میں کسی کو طاقت دی ہے سب سے زیادہ تو وہ انبیاء کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہاں حضور اپنی پرواز نہیں کر رہے بلکہ براق کی سواری پر جا رہے ہیں، اور براق کی سواری سے زیادہ حضرت موسیٰ کی پرواز ہے، اور حضرت موسیٰ کی پرواز سے زیادہ ہمارے آقا کی پرواز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کے پرواز پر گئے تھے، اور یہ براق پر حضور علیہ السلام سوار تھے، اور پھر چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر پھر ملاقات ہوئی، اور پھر ایک مقام وہ آیا جہاں پر حضرت جبریل نے کہہ دیا اب میری انتہا ہو چکی ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ یہاں سے حضور کی پرواز کا اندازہ ہوگا کہ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے پر گئے تو حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے۔ لوگوں نے سوال کیا کاش مزید تھوڑا آگے ہی پڑھ لیتے، تعصب کا اینک اتار کر۔ ایک مقام آیا
سدرۃ المنتہا کی وہ جگہ آئی جہاں پر کہنے لگے جبریل یا رسول اللہ آگے نہیں بڑھ سکتا، بس ختم، میری انتہا یہاں تک ہے، آگے آپ نے خود جانا ہے۔ یہاں پر اگر استاد جبریل امین ہوتے تو کہہ دیتے کہ تم تو میرے استاد ہو، کہاں شاگرد کو اکیلا چھوڑ رہے ہو، میں کیسے آگے جاؤں گا، مجھے آگے لے جانے کا راستہ تو کم سے کم سمجھا دو۔ لیکن حضور نے کچھ نہ فرمایا۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر آج دنیا میں کوئی سب سے بڑا معلم ہے تو وہ آمنہ کے لال ہیں۔ قرآن فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، سارا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ پھر وہاں سے آپ آگے بڑھے، لامکاں کے مکی ہوئے، کہاں گئے، کیسے گئے، کس طرح گئے، کچھ معلوم نہیں۔ بس قرآن نے اس بات کو اس طرح بیان کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، بلندی تو حضور کی بہت تھی، لیکن جب حضور واپس آ رہے تھے اس کے اندر بھی اللہ کے محبوب کی بہت بڑی بلند شان ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے دھمکتے ستارے کی قسم جب وہ اللہ کا دیدار کر کے واپس اپنے امتیوں کی طرف آ رہا تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی سیر کی، جہنم کو معائنہ کیا، اور جنت کی سیر کرتے کرتے وہاں پر آپ نے آہٹ محسوس کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت سنیے کیسی ہے۔ آہٹ محسوس کی، کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، قدم کوئی چل رہا ہے، آپ نے پہچان لیا، پہچانا یہ تو میرے غلام بلال کی آواز ہے۔ اور پھر واپس آ کر حضرت بلال سے پوچھنے لگے بلال میں نے تمہارے قدم کی آواز جنت میں سنی ہے، اگر آپ دروازہ بند ہو پیچھے سے کوئی چلنے کی آواز آئے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون چل رہا ہے؟ نہیں، میرے محبوب کے پہچان اور سماعت کا مقام کتنا بلند ہے، سماعت بھی کر لیا، پہچان بھی لیا۔ اور پھر بلال حبشی سے پوچھنے لگے اے بلال ذرا یہ تو بتاؤ تم نے کون سا ایسا کام کر دیا ہے کہ جس کی میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال بھی بڑے دیوانے تھے، کہا یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں ہے، بس آپ کی محبت ہے، آپ سے محبت ہے، آپ کے غلام ہیں، لیکن آپ کے اسباق میں سے ایک سبق یہ پڑا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں بات نہیں کرتا، مسجد میں جاتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد اور تحیت الوضو ادا کرتا ہوں، جس کی برکت سے آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اگر کوئی وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لے تو کتنا بڑا مقام ہے کہ حضور کے قدموں میں اسے جنت میں جگہ مل جائے گی۔ اور پھر آپ جب جنت میں وہاں پر تھے نا تو وہاں پر آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جو کھیتی باڑی کر رہی تھی، کھیتی باڑی کرتے کرتے ابھی فصل کاٹتی تو ابھی کاٹ کے فارغ ہوتی، پھر فصل تیار ہو چکی ہوتی تھی، پھر کاٹتی، پھر فصل تیار ہو جاتی۔ جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں، آپ مجھے بتائیے جنت میں بھی کوئی گیا نہیں ہے لیکن حضور نے پہلے ہی ان غلاموں کو دیکھ لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے محبوب کو غیب کا نہیں پتہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے غیب کی خزانے کی کنجیاں دے دی ہیں۔ غیب تو بتانا الگ ہوتا ہے، دیکھنا الگ ہوتا ہے۔ محبوب جو دیکھ لیں وہ نہ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت میں گئے تو دیکھا کہ فصلیں کاٹ رہے لوگ، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو اخلاص کے ساتھ دین کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جان بھی دین کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنا اجر دے گا کہ ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فصل سے سمجھا دیا، کھیتی باڑی کے ذریعے کاٹا پھر اگنا، کاٹا پھر اگنا، فرمایا بے شمار اللہ انہیں ثواب و کتاب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب آپ جہنم کے معائنے میں گئے تو وہاں پر دیکھا کسی کی زبان کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، فرمایا جبریل امین نے یا رسول اللہ یہ وہ امتی ہیں جو غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ آج اگر ہم نے آج توبہ نہ کی نا غیبتوں سے تو پھر قیامت کے دن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ آج ہمیں توبہ کرنی ہے اور پھر آگے بڑھے تو ایک ایسے لوگوں کی طرف فرشتے پتھریں پھینک رہے ہیں، ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، وہ پتھر اٹھا کر ان کی طرف پتھر اٹھانے کے لیے اس جگہ پر فرشتے جاتے تو پیچھے سے ان کا سر صحیح ہو چکا ہوتا۔ جبریل امین نے فرمایا، معلوم سب تھا اللہ کے محبوب کو، فرمایا جبریل امین نے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ آپ نے
جمعۃ المبارک کا خطبہ سنا ہوگا نا، وہاں فرمایا اوصیکم بنفسی. امام و خطیب بھی کہتا ہے میں اپنے آپ کو وصیت کر رہا ہوں. تو آج مجھے بھی سبق لینا ہے، آپ نے بھی درس لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں معراج کی رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا کیا نماز کا، کہیں ہم اس میں سستی تو نہیں کر رہے. اور پھر آپ جب واپس آئے، سارے جنت کا معائنہ کر لیا، اپنے غلاموں کے مقام کو دیکھ لیا، اور جو آپ کے دشمن ہیں ان کے ٹھکانے بھی دیکھ لیے جہنم میں، واپسی آئے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ سوال کر دیا. اس وقت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خوش مزاج تھے. کہا اے عائشہ پوچھ، کیا پوچھتی ہے؟ فرمایا میں اپنے والد محترم سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. جا مشورہ کر کے آجا. سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ حضور سے وہ بات پوچھو جو امت کو فائدہ پہنچائے، اور یہ پوچھنا جو بھی پوچھو نا لیکن مجھے آ کر ضرور بتانا. کہا جا کر یہ پوچھو جو آپ 27ویں شب کو وہاں پر گئے تھے اللہ کا دیدار کرنے، وہاں راز کی باتیں ہوئی تھیں، ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات بتا دیں. حضرت عائشہ آئی، کہا یا رسول اللہ ایک راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات بتا دیں. محدثین فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے. کہیے سبحان اللہ. کیوں مسکرائے؟ خود ہی جواب دیتے ہیں. کہا اگر راز کی بات میں نے بتا دی تو راز راز نہیں رہے گا. سیکریٹ اگر بات کسی کو لیک کر دی جائے تو سیکریٹ نہیں ہوتا نا. لیکن قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ پر کہ امت کا کیسا فائدہ کروایا. راز کی بات پہنچی، جو راز بتا دے تو راز راز نہیں رہتا. محبوب مسکرائے اور ذہن میں یہی بات تھی کہ میرا عاشق کتنا پیارا ہے، میری امت کی کتنی فکر کرتا ہے. راز کی بات پوچھی. کہا ہے عائشہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے راز کی باتیں جو فرمائی تھی نا، ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ ہے. فرمایا میرے رب نے اے میرے محبوب اگر تیرے امتیوں میں سے کوئی امتی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، کتنی معمولی سی نیکی ہے بظاہر، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان پوری کائنات کو کن فیکن کہہ کر بنانے والا رب اس پر جنت کو واجب کر دوں گا. ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے سے رب تعالیٰ جنت دے دے. حضرت عائشہ تو بڑی خوش ہوئی، جھومنے لگی. آپ بھی جیسے سبحان اللہ کہے جھوم کر. کہا نا آپ نے بھی کہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے تو جنت مل جائے. آج اگر اس علاقے کسی مہنگے علاقے کی بات ہی نہیں، کسی چھوٹے علاقے کے اندر بھی کمرہ لینا ہوتا ہے تو لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں. جنت کا پلاٹ کسی کے دل کو، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے سے مل رہا ہے. حضرت عائشہ بھی جھوم گئی، گئی دوڑتی اپنے والد محترم کے پاس. کہا ابو جی حضور نے یہ فرمایا. سننے کے بعد خوش ہونے کے بجائے آپ رو پڑے. حضرت عائشہ نے فرمایا اے ابا جان کیا بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا تم ایک بات اس بات کو اس طرح دیکھ رہی ہو کہ اگر کوئی بندہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے رب جنت واجب کر دے، اور اگر کوئی بندہ کسی کا جڑا ہوا دل توڑ دے تو رب اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گا. یہ معراج کی رات ہمارے لیے سبق ہے، فکری نشست سے ایک، اور ہمارے جو نظریات ہیں ان پر پختگی کے ساتھ ہمارے لیے بہت اہم پیغام بھی ہے. تو لہذا میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آج کی رات جو ہمیں پیغامات ملے ہیں ان پیغامات کو ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے. اور آخری بات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا نا اپنا، تو ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ بھی ارشاد فرمائی، یہ بھی امت کے لیے پیغام دیا کہ اے پیارے حبیب آج تم ہمارے مہمان بنے ہو. اور پھر جب ایک انسان کسی کا مہمان بنتا ہے نا تو اپنی شان کے مطابق اس کی میزبانی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر میزبان کون ہوگا؟ معلوم تھا کہ میرے محبوب کو اپنی امتیوں سے سب سے زیادہ پیار ہے. فرمایا اگر تیرے امتیوں میں سے کوئی امتی مرنے سے چند لمحے، 60-70 سال کی زندگی ہے، چند لمحے پہلے سچی توبہ کر لے. پہلے فرمایا سال، پھر سال سے 6 مہینے، 6 مہینے سے 3 مہینے، 3 مہینے سے 1 مہینہ، 1 مہینے سے 1 دن، 1 دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ کر دی، ایک لمحہ. پوری لمبی حدیث پاک موجود ہے، طویل حدیث ہے. آخر میں فرمایا اگر کوئی مرنے سے 1 ساعت پہلے
اپنے سارے زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لے تو میں رب غفور الرحیم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کہاں 70 سال کی زندگی کے گناہ، کہاں 75 سال کی زندگی کے گناہ، کہاں ایک ساعت پہلے کی ہوئی توبہ، رب سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آئیے میرے پیارے اور محترم بھائیوں، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیجئے۔ میں بھی گناہوں سے توبہ کروں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، گناہوں سے گناہ ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، گناہ ہو جانا عیب نہیں ہے۔ بڑے وسوق، کوئی تقریری انداز میں نہیں، سمجھانے کے انداز میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ گناہ ہو جانا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن گناہ پر اپنے آپ کو ضد پکڑ لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے بندے کو رب معاف نہیں فرماتا۔ ہاں، گناہ ہو جائے انسان فوراً توبہ کر لے۔ گناہ ہونے کی انسان میں صفت ہی نہ ہو تو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ تو انبیاء اور فرشتوں کی ذات ہے جن سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن انسان وہ ذات ہے جس سے گناہ ہوتا ہے۔ تو انسان سے جب گناہ ہو فوراً توبہ کرے، رب تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے۔ انسان اپنی فطرت نہیں بھولتا، رب تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو نوازتا رہتا ہے۔ تو لہذا آئیے میرے پیارے اور محترم بھائیوں، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، اور اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین کی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے صحیح معنوں میں وابستگی جوڑ لیجئے، اور پھر گناہوں کے ساتھ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا بھی دینا ہے۔ یہ بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا تو وہاں پر بھی ہم کو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یاد کر رہے تھے، لیکن آج اگر ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھول جائیں، ان کی ناموس پر پہرا نہ دیں، تو آپ مجھے بتائیے ہمارے لیے کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی۔ تو آج کی جو یہ عظمتوں والی راتیں چل رہی ہیں، شعبان المعظم کی عظیم بابرکت رات آنے والی ہے، اتنے عظیم مہینے آنے والے ہیں کہ جن رات میں ہمارے اعمال نامے تبدیل ہوں گے، کوئی بھروسہ نہیں ہے رمضان کا مہینہ دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں۔ تو آئیے اپنے قدموں کو دین کی طرف بڑھائیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کام کرنے کا سچا پکا عزم کرتے ہوئے با آواز بلند انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ جب آپ نے عزم کر ہی لیا ہے تو ہر ہفتے کو ہمارے اسی مقام پر الحمدللہ درس قرآن پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ پورے ہفتے مسجد میں بیٹھ جائیے، سارے کام کاج چھوڑ دیجئے، لیکن اگر ہمارے پاس اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے صرف ایک ہفتے میں ایک دن 50 منٹ بھی نہ ہو تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ جہاں ہمیں اپنا وقت دینا ہے وہاں ہمیں دین کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے، اپنی جان بھی خرچ کرنی ہے، اور پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر قربان ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں جتنے بھی غازیان اسلام ہیں اللہ نے کیسا مقام عطا کیا ہے انہیں۔ غازی ممتاز قادری کے جنازے نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ اتنے بڑے عظیم اللہ کے مقرب سید گھرانے سے تعلق رکھنے والے حدیث سالوں سال سے پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں، دل میں خواہش ہے جس نبی کا فرمان پڑھاتا ہوں اس کا دیدار ہو جائے، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے کے لیے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں وہاں پر حضور بھی موجود ہیں اور میرے دل کی تمنا بھی پوری ہو چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس سے جو کام لے لے، اور اللہ رب العالمین تو بسا اوقات کتے اور پھر جانوروں سے بھی اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت کروا لیتا ہے۔ تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں، ہمیں تو اپنے ناموس اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر کٹ مرنا چاہیے۔ اور پھر آپ مجھے بتائیے ایک بندہ جس کا حافظہ اتنا تیز ہو کہ اتنی ساری جو لائبریری میں موجود کتابیں ہیں اسے ازبر یاد ہو اور فٹافٹ بتا دے، فوراً بتا دے کہ فلاں کتاب کے اندر فلاں چیز موجود ہے، فلاں چیز موجود ہے، اس عظیم شیخ الحدیث کو کیا پڑی تھی کہ روڈوں پر بیٹھا رہے؟ گھر میں بیٹھتا پنکھے کے نیچے، ویسے ہی مریدین چاہنے والے اتنے ہاتھ پاؤں چماتا رہتا۔ لیکن آپ نے کہا کہ اگر اصل کام ہے دین کا تو وہ یہی ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی بس تعریف کرنے چلے جانا چاہیے، تعریف ہی کرتے چلے جائیں، تعریف ہی بیان کرتے چلے جائیں، اور جو رسول اللہ کے دین کی طرف انگلی اٹھائے
ہم اس بندے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، جب یہ ہماری سوچ بن جائے گی تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو اللہ کے محبوب ہمیں نام سے پکار رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے آجا میرے غلام، آجا میرے غلام، میرا ہاتھ پکڑ، میرا دامن پکڑ اور میرے ساتھ جنت میں چلا جا۔ تو پھر وہ مقام بھی ہمیں دیکھنا ہے نا، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے۔ آپ یہ مت دیکھیے فلاں برابر والا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس نے کام کیا کہ نہیں کیا۔ جہاں آپ کو مسجد کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل ملے، کوئی بھی کر رہا ہو لیکن ہو یا رسول اللہ اور یا غوث کہنے والا، آپ کو بلائے، آپ اپنی گردنوں کو پیش کریں۔ اگر آپ نے یہ سوچ رکھی کہ مجھے فلاں ہی کا سننا ہے تو آپ سمجھ جائیں پھر آپ ناکام ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول اور ناموس مصطفیٰ کا پیغام دے، آپ نے اس کی بات سننی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آج دنیا میں اگر ناموس مصطفیٰ کا کسی نے پیغام دیا ہے تو وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں۔ آپ ان کی تحریک کا بازو بنیے، اور پھر ان کی تحریک کوئی دنیاوی اعتبار سے سیاست کی نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں نا سیاست نہیں بھائی، انبیاء نے بھی سیاست کی ہے، اور یہ تو ویسے ہی مذہبی تنظیم ہے۔ نام بھی کتنا پیارا ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے بھی نعرے لگائے نا ابھی، لبیک یا رسول اللہ، یہی نام ہے۔ تو آئیے میرے پیارے اور محترم بھائیوں، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات گزر چکی ہے، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو آنکھوں کو بند کرنا ہے اور بس تصور میں یہ رکھنا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی ناموس کے لیے قربان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کے لیے قبول فرما لیں، کہیں آمین۔ جب آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ مجھے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنانا ہے، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ، تو پھر دنیا کے اندر آپ کو نہ موت سے ڈر لگے گا، نہ دنیا کے کسی نام نہاد لیڈر سے ڈر لگے گا۔ بس آپ یہی نعرے لگاتے چلے جائیں گے، لبیک لبیک لبیک۔ چلتے رہو۔
دعا مانگی جائے گی. دعا تمام عبادتوں کا مرض ہے، لیکن ایسی محفلوں میں دعائیں ضرور ہوتی ہیں. آپ بھی اپنے ذہنوں میں نیتیں لے آئیں. اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. استاد محترم حضرت علامہ مولانا نور عالم برکاتی قادری صاحب جو کہ امام و خطیب جامع مسجد دہلی ہیں، دعا فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جزاک اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا استغفر الله 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 لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم يا غفور. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم يا غفور. اللهم انك عفو كريم تحب العفو
دے اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلدك الاستغفار والسلام یا رب یا مالک مولا گناہوں سے ذکر تیری بات اٹھائے تیری طرف رحمت کی امید باندھے اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں یا الہی تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں یا رب الرحیم یا مالک مولا ہماری سچی توبہ کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما یا رب یا مالک مولا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا رب یا مالک مولا گناہگار انسیاگار پرکار جیسے کہ کیا ہے تیرے بندے ہیں تیرے پیارے محمد علیہ السلام کے غلام ہیں تیرے بندوں کے چاہنے والے ہیں تیرے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں یا ہم کیا مولا ہمارے گناہوں کو نہ دے اپنی رحمت پر نظر فرما اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سختی میں اپنے پیاروں کی سختی میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا ہمارے مولا جو بھی گناہ ہم نے کیے چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ دانش تک کیے یا غیر دانش تک طور پر کیے یا ہمارے مولا بھول کر کیے یا انجانے بھی کیے یا جان بوجھ کر کیے یا کہ مالک تو بڑا غفور رحیم ہے تو بڑا غفار ہے تو بڑا ستار ہے پہلے تو تواب ہے یا ہمارے مولا ہمارے گناہوں کو دے اپنی رحمت سے اپنے خیر محبوب کی سچی ہم سب سے گناہوں کو نیکی سے تبدیل فرما یا ہمارے مولا ہمارے بھی مختار ہے یا نہ صرف گناہوں کو بخشنے والا ہے بلکہ یا کہ وہ چاہے کہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکی سے تبدیل فرما دے یا ہمارے ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے اپنے درد سے یا ہمارے مولا نیکی سے تبدیل فرما یا ہمارے مولا نیکی کرنے کی قرآن سے مشکل بچانے کی توفیق عطا فرما یہ اسلام کا استقامت نصیب فرما اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پر قائم و دائم فرما یا ہمارے مولا کمزور ہے ناتوان ہے یا دنیا کا عذاب قبر کا عذاب جہنم کا عذاب اور کاش کی آپ نہیں ہیں یا ہم یہاں پر کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتے یا پیار میں خود کی سکتے ہم سے راضی ہو جا اپنی رضامندی خوشبودی عطا فرما یا ہمارے مولا قبر و حشر کی تمام مناظر کو ہمارے لیے آسان کر دے محشر کی گرمی سے نجات کر دے عذاب قبر کو دور فرما دے لذات کی سختی کو دور فرما دے یا ہمارے مولا احسان احمد پر نیکی کی پڑھنے میں بھاری فرما دے یا ہمارے مولا قلب و روح قیامت نام امان کائنات کی عطا فرما یا ہمارے مولا جہنم کی گرمی سے جہنم کے عذاب سے یا جہنم کے سوال پوچھوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اپنے پیار میں سب کو جنت الفردوس میں اپنے پیار میں علیہ السلام کا پروس سے فرما یا ارحم الراحمین یا رب العالمین سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما اس مسجد کو رہتے دنیا تک شاد و آباد فرما آباد کرنے والوں کو آباد فرما شامل ہونے والوں کو مولا علی سال حج بیت اللہ کا فرما تیرے محبوب کا پیارا درد نصیب فرما یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما ہماری انتظامیہ خادمین قرآن ہمارے اس مسجد کے صدر صاحب جنرل سیکرٹری ہمارے شاہد بھائی ہمارے تمام خادمین قرآن ایک ایک مولا سب سے تو نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے اخلاص بھی جانتا ہے مولا سب خادمین قرآن کو عظیم الشان کامیابی عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمارے محترم بلال قادری صاحب کی والدہ کی سسٹر تقلیم ہے شفا عطا فرما دے ہمارے عزیز بھائی ہمارے شفا عطا فرما دے ہمارے سلیم بھائی نے کاروبار میں وسعت کی دعا کے لیے کہا ہے مولا ان کے کاروبار میں بھی خوب برکت عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تو یہ تیرے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کا صدقہ رفعتوں کا صدقہ مولا جو بے گرے رشتہ ہے ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما
یا اللہ ہمارے عبدالصمد بھائی کے گھر والے بھی پابندی سے آپ کی دعوت دیتے ہیں، مولا انہیں بھی خوب خوشیاں برکتیں عطا فرما، خوب برکتوں سے مالامال فرما یا ارحم الراحمین۔ اس محفل میں کتنے ایسے بھی ہوں گے جو بچی کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہوں گے، مولا تجھے تیرے محبوب کے اسوتوں کا صدقہ یا ارحم الراحمین والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے رشتے عطا فرما، رشتے عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جو بیچارے گھر کی وجہ سے پریشان ہیں، کرائے بھر بھر کر جن کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، یا اللہ تمہیں ذاتی محل عطا فرما دے، تمہیں ذاتی محل عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جو بھائی بے رشتہ ہیں ان کے لیے اچھے پھول جیسی زندگی عطا فرما یا اللہ، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ جن کے والدین خصوصاً والد محترم اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما دے، جن کی والدہ حیات ہے مولا دراز عمر میں خیر عطا فرما، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما مولا۔ ہمیں اپنی والدہ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، ان کا سایہ عافیت ہم پر تعدیر قائم و دائم فرما یا ارحم الراحمین۔ میری والدہ کو بھی مکمل صحتیابی عطا فرما، زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرما۔ آج یقیناً ان کی دعاؤں سے یہاں تک پہنچے مولا، انہیں خوب برکتیں عطا فرما مولا کریم۔ تمام اساتذہ، تمام علماء و مشائخ کا سایہ دراز فرما دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جو بے سکون ہے انہیں سکون عطا فرما، جو بے چین ہے انہیں چین عطا فرما، جو گھروں سے مولا کریم بچھڑ چکے ہیں انہیں اپنے گھر تک جلد خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے یا ارحم الراحمین۔ جس احباب نے جس طرح اس محفل کی دعوت عام کی، جس خادمہ الخیر نے جس انداز میں مولا اس قرآن کی دعوت عام کی ہے مولا، سب کو تیرے محبوب غوث پاک کے مزار کی بات حاضری عطا فرما۔ مل کر جھوم کر پڑھے، حدیث پاک میں آتا ہے جب ذکر خدا ہو تو بلے انسان دھیمی آواز میں کرے، لیکن لبیک کی صدا بلند آواز سے کرے تاکہ در و دیوار بھی گواہ ہو جائے، اور فرشتوں کی لبیک سے اگر لبیک مل جائے تو پھر انسان کو اللہ اسی سال بلاتا ہے۔ مل کر بآواز بلند لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا ارحم الراحمین، اس لبیک کی برکت سے جو خاص مدینے جانے کی دعاؤں کا کہتے ہیں کہتی ہے مولا کریم یا ارحم الراحمین، سب کو اسی سال رمضان مدینہ عطا فرما دے۔ جو بے اولاد ہے مولا انہیں غوث اعظم کا غلام عطا فرما، جو اولاد کے خواہش مند ہیں یا ارحم الراحمین انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عطا فرما دے، غازی ممتاز قادری عطا فرما دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں سب قبول فرما، جو نہ مانگ